مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر وہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں۔ ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں۔ روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ گرین رمضان پروگرام ڈے 22 میں لائیو یہاں پر حاضر ہے صوفی اسٹوڈیو سے، المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے روزانہ ہم لوگ لائیو ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، گرین رمضان پروگرام روزانہ آپ کیلگری ٹائم پر دیکھتے ہیں 8 بجے سے لے کے
افطاری کے ٹائم تک. اور اس کو آپ، یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، آپ اس کو ہمارے فیس بک پیج کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لائیو روزانہ. انسٹاگرام @GreenDome Masjid، اور صوفی ریڈیو کے اوپر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. آپ اپنے ڈیوائس کے اوپر ایک ایپ ہے مکسلر، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے MIXLR کے نام سے. اس کے اوپر آپ ٹائپ کریں گے صوفی ریڈیو، تو اس میں انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کو روزانہ لائیو سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہاں پر موجود ہے، اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر یہاں موجود ہے الحمدللہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوبین ہیں ان کا بھی ذکر ہم کرتے ہیں الحمدللہ، جن میں صحابہ کرام بھی موجود ہے، اولیاء کاملین بھی موجود ہے، اور ہمارے اکابر جو علماء کرام موجود ہے یا گزر گئے وہ بھی اس میں شامل ہے. ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات تمام اولیاء کاملین کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے. لیکن آج الحمدللہ ہم ایک عظیم شخصیت کی یاد میں ہم نے یہ محفل منعقد کیا ہے. وہ عظیم شخصیت جن کو دیکھ کر غوث اعظم کی غلامی نظر آتی ہے، وہ عظیم شخصیت جن کو دیکھ کر غوث پاک خواجہ غریب نواز اور دیگر اولیاء کرام کا سلسلہ میں نظر آتا ہے. غوث پاک خواجہ غریب نواز کا فیضان ہم کو ان کی لائف کے اندر نظر آتا ہے، اور وہ عظیم شخصیت جن کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کا عامل ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ عظیم شخصیت جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی ایک ولی کی یاد ہمیں آ جاتی ہے. آج ہم الحاج الشاہ حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر رحمت و انوار کی بارش فرمائے. الحمدللہ ایسی ہستیاں بہت کم پیدا ہوتی ہے. وہ عظیم ہستی جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت کی، دین اور مسلک کی خدمت کی، لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈالی، صحابہ کرام کا رتبہ اور محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالا. وہ عظیم شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں. ابھی ان کے لائف کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. محفل پاک کا آغاز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف کا سلسلہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے 22 میں ہم لوگ یہاں پر لائیو
ہے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے. انسٹاگرام میں آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ صوفی ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. بلا تاخیر نعت شریف کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے پاکستان کے مشہور و معروف صنعاء ہمارے ساتھ آج موجود ہے آن لائن. میں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے. سو وداؤٹ ڈیلے ہمارے ساتھ آل دا وے فرام کراچی پاکستان جناب الحاج سید خالد حسین شاہ صاحب آن لائن موجود ہے. میں آپ سے التماس کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. جناب الحاج سید خالد حسین شاہ صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا اظفر ایوب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کی پوری ٹیم کا، گرین رمضان کی پوری ٹیم کا میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس باسعادت پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور شکریہ کا موقع عنایت فرمایا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا اظفر ایوب رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام پوری ٹیم، آپ کی پوری ٹیم کو. اور آج جو آپ نے ایک موضوع رکھا ہے، حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، بس ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے کہ شروع میں 80s کی دہائی میں اور 70s کی دہائی میں حضرت علامہ محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بہت کام کیا. یہاں عشق رسول کی شمع روشن کی لوگوں کے دلوں میں، اپنے کلام لکھ کر، اور اس کے علاوہ مختلف محافل نعت کا انعقاد کر کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پورے پاکستان سے نعت خوان حضرات، قراء حضرات اور علماء حضرات کو وہ کراچی میں مدعو فرماتے تھے، اور ایک آل پاکستان مقابلہ نعت بھی ہوتا تھا اور محفل نعت بھی ہوتی تھی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکت نازل فرمائے، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. تو میں سب سے پہلے حضرت علامہ صاحب آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، اب کمیونیکیشن بالکل اس طرح بحال ہو گیا. مجھے اس سے پہلے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ آپ سے میں مخاطب ہوں، مگر یہ کہ آپ کے جواب سے مجھے محسوس ہوا کہ میں آپ سے مخاطب بھی ہوں، اور آپ کے سوال، آپ کی آواز میں سن بھی سکتا ہوں اور آپ مجھے سن سکتے ہیں نا؟ بے شک بے شک، بالکل سن سکتے ہیں. تو ایک دو شعر میں پہلے حمد باری تعالیٰ سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ
اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، تو محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جی جی ماشاء اللہ، بہت بہت خوب۔ بھائی ہاں جی، ایک کلام اور پیش کر دیجئے ماشاء اللہ، جن کے نام سے آج کا پروگرام منسوب ہے، ان کی شان میں، ان کی بارگاہ میں یہ ان کا لکھا ہوا کلام الحمدللہ حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت ماشاء اللہ ماشاء اللہ کے کلام، یعنی جن کو ہم کلام الامام اور امام الکلام کہتے ہیں، بے شک۔ تو 2 یا 3 شعر اگر اجازت ہو تو پہلے پیش کر دوں؟ بالکل بالکل، آتا ہو بالکل ہی نہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایسا ہے کہ رمضان میں ذرا آواز اس طریقے سے حضرت بہت اچھی آواز ہے ماشاء اللہ، بہت صحیح آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش نہیں رکھے، ہوتی ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو، بہت بہترین آواز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پڑھیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے،
زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، جلی جلی بو سے اس کے پیدا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہوں میں بھی نہ پایا، کباب آہوں میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہوں میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، انہیں کی بو ماں سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں کی بو ماں سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، ارے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، کریم اپنے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اب حضرت علامہ محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے لیے آج یہ جن کا پروگرام جن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، ان کے کلام سے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ویسے تو ان کا کلام بہت ماشاءاللہ انہوں نے ہے، مگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وقت مختصر ہے، تو میں ایک نعت شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس میں چند اشعار، اور یہ اشعار جو ہیں علامہ صاحب کے ماشاءاللہ اس نے کافی شہرت حاصل کی ان اشعار میں، اور آپ یقیناً آپ کو بھی یہ یاد ہوں گے، تو میں
پیش کرنے کے ساتھ کئی بہت سال پہلے یہ اشعار لکھے تھے. میں علامہ صاحب کے پاس وہاں مارٹن کوارٹرز جہاں ان کا تھا میں حاضر ہوا کرتا تھا ان کے پاس، اور مجھے وہ مختلف محافل میں اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. یہ 80s کی دہائی کی بات ہے. تو اور آج آپ نے میرا خیال ہے ہمارے استاد گرامی حضرت سید محمد اعجاز الدین سہروردی صاحب کو بھی آپ نے دعوت سخن دی ہے. میری طرف سے ان کو سلام عرض کیجیے گا. لیکن میرے بعد وہ ضرور آپ کے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے. تو میں یہ چند اشعار پیش کر لیتا ہوں. اس سے پہلے درود پاک ایک دفعہ میں پیش کرتا ہوں. تو آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس طرز کے ساتھ، جس طرز سے میں پڑھ رہا ہوں، اس طرز کے ساتھ آپ بھی اس درود پاک میں شامل ہو جائیے گا. انشاءاللہ. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. کہیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا. یہ علامہ صاحب کے اشعار ہیں، علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا. عرش سے لے کے فرش تک سارا جہاں دکھا دیا. عرش سے لے کے فرش تک سارا جہاں دکھا دیا. دونوں جہاں آپ
کے قبضہ اختیار میں دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ میں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. اور یہ شعر دیکھیے افسر بھائی، ان کو جو دیکھا بانٹتے ان کو جو دیکھا بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے ان کو جو دیکھا بانٹتے ان کو جو دیکھا بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے ارے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا. اور اصفر بھائی یہ مقطع دیکھیے، کیوں نہ دل ریاض میں آئے نظر تجلیاں کیوں نہ دل ریاض میں کیوں نہ دل ریاض میں آئے نظر تجلیاں غار ہیرا کہ چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا غار ہیرا کہ چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا عرش سے لے کے فرش تک سارا جہاں دکھا دیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لائیو پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ نے ٹائم نکالا اور گرین رمضان پروگرام میں آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں آپ کی حاضری قبول فرمائے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا اور آپ کی گرین رمضان کی پوری ٹیم کا میں بے حد اور ممنون مشکور ہوں کہ جنہوں نے
اس لاک ڈاؤن کی صورت میں جہاں پوری دنیا بند ہے، گھروں میں محصور ہیں، لیکن آپ نے اور آپ کی پوری ٹیم نے نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا جو انعقاد کا علم بلند کیا ہوا ہے، الحمدللہ، تو میرے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی پوری آمین ٹیم کو آمین. بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ بہت کا بہت شکریہ، شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو جزاک ویری مچ. اللہ، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے 22 میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہے. روزانہ 8 بجے کیلگری ٹائم یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے. آپ ہمیں المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پیج پر دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام میں دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام @گرین ڈوم مسجد. اس کے علاوہ صوفی ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے کچھ ایسے کمالات سے نوازتے ہیں اور وہ ان کی شناخت بن جاتی ہے، ان کی پہچان بن جاتی ہے. اور انہی باکمال لوگوں میں سے ایک ذات ہے حضرت علامہ مولانا پیر سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. اللہ رب العزت نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت خواہ بنایا، مداح بنایا. زندگی بھر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے رہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ نہ جانے کتنے افراد کو آپ نے عاشق رسول بنا دیا اور ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. نعت حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا عمر بھر کا سرمایہ ہے. آپ نعت کہتے رہے اور نعت کہنے والوں کی سرپرستی آپ فرماتے رہے. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے اور جو ان کا مشن ہے اس کو تا قیامت جاری رکھے اور ہم کو ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. Viewers and listeners, mashallah, you are live here in Green Ramadan program. Like you see us every day, mashallah. We are live on Facebook and across 3 continents of the world, mashallah. So more than 18 countries, this program is streamed live every day. So now, without delay, I would like to invite our first guest, mashallah, Shehzadeh Sayyid Ijazuddin Suharwardi, the grandson of Hazrat Allama Sayyid Riyazuddin Suharwardi rahmatullah ta'ala alayh. Hazrat Allama Sayyid Shahabuddin Suharwardi, Dama Barakatuhum al-Aliyah. He's here online with us all the way from Karachi, Pakistan. Hazrat Sahab, I invite you to come and praise the beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and say a few words as admired by your grandfather. So without delay, Hazrat Sayyid Shahabuddin Suharwardi Shah Sahab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں خوش رکھے. اور یقیناً قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور اچھے انداز سے. تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہے کہ آپ آن لائن اس طرح لوگوں کو جوڑ رہے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے پیغام سن سکیں. اور جو ابھی وقت چل رہا ہے جس کے اندر ایک وبا عالمی طور پر پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے اندر یہ طریقہ اختیار کرنا یقیناً بالموعظۃ الحسنہ کہ اچھا انداز ہے، لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلایا جائے اور ان کو اللہ اس کے رسول کے ذکر کی طرف دعوت دی جائے. میں مختصر وقت میں اپنے دادا حضور علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مکمل ہوگی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ. جب مدینے سے باد صبا آئے گی، قلب محزوں کے غنچے چٹک جائیں گے. آئے گی بوئے عشق حبیب خدا، راستے زندگی کے مہک جائیں گے. آئے گی بوئے عشق حبیب خدا، راستے زندگی کے مہک جائیں گے. وہ امام الہدا مرشد و پیشوا، ساری خلق خدا کے ہے وہ رہنما. وہ امام الہدا مرشد و پیشوا، ساری خلق خدا کے ہے وہ رہنما. رابطہ جن کا ان سے رہا استوار، پھر یہ ممکن نہیں وہ بھٹک جائیں گے. رابطہ جن کا ان سے رہا استوار، پھر یہ ممکن نہیں وہ بھٹک جائیں گے. خاک کوئے محمد میں وہ حسن ہے جو کسی اور شے میں نہیں ہے ریاض. خاک کوئے محمد میں وہ حسن ہے جو کسی اور شے میں نہیں ہے ریاض. جو کسی اور شے میں نہیں ہے ریاض. منہ پہ ملو عقیدت سے پھر دیکھ لو، منہ پہ ملو عقیدت سے پھر دیکھ لو. چاند سے بڑھ کے چہرے دمک جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. MashaAllah, MashaAllah, حضرت صاحب, سبحان اللہ. حضرت صاحب, would you like to say a few words? آپ کچھ دو تین جملوں میں اپنے جد اعلیٰ کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے ہمیں یا بتانا چاہتے ہیں؟ علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی کا یہ فیضان ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے تایا علامہ سید محمد بدی الدین سہروردی صاحب اور آپ جیسی شخصیات ان کا مشن آگے لے کے چل رہے ہیں. ان کا مشن کیا تھا کہ اللہ اس کے رسول کو پیغام دنیا بھر میں پہنچانا، کہ دین اسلام جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں امن لانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ یکتا مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل درآمد ہونا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے ایک مسلمان کے لیے. اس لیے فرمایا انہوں نے، جو ابھی میں نے شعر پڑھا، کہ وہ امام الہدا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا رستہ ہے. اب کوئی ان پر ایمان لائے نہ لائے، لیکن ان کے احکامات ایسے احکامات ہیں جو پوری انسانیت کے لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ یقیناً انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے. مرشد و پیشوا، وہ راستہ دکھانے والے اور پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں، ساری خلق خدا کے ہیں وہ رہنما. رابطہ جن کا ان سے رہا، اب رابطہ کیسے رہے گا؟ وہ قرآن و سنت سے رہے گا. جو انہوں نے کتاب لا کے ہمیں دی، قرآن، اگر اس سے ہم رابطہ رکھیں گے اور ان کی سنتوں پر عمل کریں گے تبھی ان سے رابطہ مضبوط ہو سکتا ہے. اور ان پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بھٹک جائیں گے، کہ شیطان پھر ایسے لوگوں کو کے اوپر حملہ کرے یا ایسے لوگوں کو ورگلانے میں کامیاب ہو جو اللہ اس کے رسول کی پیروی کریں. تو یہ دنیا چند سالوں کی ہے، آزمائش کی جگہ ہے. اس میں جو بھی وقت ہے آپ کے پاس، اس کے اندر جو ہے دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے کے لیے ایسی محافل کو آپ جوائن کریں. اور فیس بک پہ لائیو یہ پروگرام چلا رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، روزانہ لائیو پروگرام لے کر آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں. تو آپ سب کا جو شکریہ کہ آپ جو مجھے سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ اصغر صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.
آپ نے ہمارے لائیو پروگرام میں جوائن کیا ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے, ہمیں دعا میں یاد رکھے حضرت. تھینک یو ویری مچ. بہت ناظرین کرام, المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے روزانہ ہم لوگ گرین رمضان پروگرام میں لائیو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے حضرت سید شہاب الدین سہروردی صاحب دامت برکاتہم العالیہ all the way from پاکستان. الحمدللہ یہ حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے پیغام دیا اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ راستہ انسان کا اگر صحیح ہو تو وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. اور حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں اپنے کلام میں, رستہ ریاض نظر یہ آئے قرب خدا تک جو لے جائے, عشق محمد کا ہے زینہ, طیبہ بلا لو شاہ مدینہ, ہو گیا مشکل ہجر میں جینا. ناظرین کرام, المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ روز لائیو ہوتے ہیں. جسٹ few information about المدینہ, few activities, what do we do over here. الحمدللہ ہم یہاں پر 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے, جمعے کی نماز ہوتی ہے ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر جامع مسجد گنبد خضرا میں, اور اس کے علاوہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تراویح کے بعد روزانہ درس قرآن ہوتا ہے. ہمارے محترم پیر صاحب حضرت پروفیسر سید بدی الدین سہروردی شاہ صاحب درس فرماتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر قائم رکھے ہم سب کے اوپر, ان کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے. الحمدللہ ماہ رمضان کے مہینے میں ڈرائیو تھرو افطاری کا اہتمام ہے. المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی ان کولیبوریشن ود ہاؤس آف ڈریمز, یہ پاکستان میں یتیم خانہ ہے ہاؤس آف ڈریمز, بہت اچھا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. تو ان کولیبوریشن ود ہاؤس آف ڈریمز یہ روزانہ کئی 100 لوگ یہاں سے ڈرائیو تھرو افطاری لے کے جاتے ہیں شام کو 7 سے لے کے 9 بجے تک. اور اس کے علاوہ الحمدللہ سیدہ فاطمہ الزہرا فوڈ بینک جو سپورٹ کرتی ہے ہماری کمیونٹی کو ماشاءاللہ, یہ آپ لوگ کا سپورٹ ہے کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں فوڈ بینک کو, تب فوڈ بینک اس قابل ہے کہ وہ سپورٹ کرتی ہے ہماری کمیونٹی کو. جو لوگ مستحق ہے اللہ تعالیٰ ہماری کاوشات قبول فرمائے. اور اس کے علاوہ روزانہ نماز تراویح کے بعد دارالعلوم کنز الایمان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ شبینہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے, حافظ بعمل بنائے, ان کو قاری قرآن بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. ناظرین کرام, گرین رمضان پروگرام ڈے نمبر 22 کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آن لائن ہے all the way from کراچی پاکستان the Imam Khatib of the Baghdadi Masjid, the son of Hazrat Allama Sayyid Riyazuddin Sahrowardi Rahmatullah Ta'ala alayhi, ہمارے محترم بزرگ حضرت علامہ سید اعجاز الدین سہروردی دامت برکاتہم العالیہ. He is here with us online all the way from کراچی پاکستان. حضرت صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے, ہم کو پتا ہے آپ کا اسکیڈیول بہت بزی ہے, لیکن آپ نے ہمارے دعوت ایکسیپٹ کیا, آپ ہمارے لائیو پروگرام میں آئے. حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے لائیو پروگرام میں آئے گرین رمضان پروگرام میں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم لوگ کے اوپر تعدیر قائم رکھے, جزاک اللہ. تو وداؤٹ ڈیلے حضرت صاحب آپ ہمارے عوام سے خطاب بھی فرمائیں گے انشاءاللہ, اور حضور پاک کی بارگاہ میں نعت شریف بھی آپ پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد انشاءاللہ پھر شاہ صاحب کو ہم آن لائن لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بڑے بھائی جناب حضرت علامہ پروفیسر پیر طریقت سید بدی الدین سہروردی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ اصغر ایوب رضوی صاحب اور دیگر احباب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں اللہ اس کے رسول کی نصرت سے حاضری اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قبول و منظور ہم سب کی ہوگی, اور اخلاص کے ساتھ ہم اس پروگرام میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کریں. سب سے پہلے ترنم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یاد
सहारा करेंगे हम और उनको उम्र भर पुकारा करेंगे हम और उनको उम्र भर पुकारा करेंगे हम। रहना अगर नसीब मदीने में हो गया मदीने में हो गया रहना अगर नसीब मदीने में हो गया मदीने में हो गया मदीने में हो गया ये जानो दिल हुजूर पे वारा करेंगे हम ये जानो दिल हुजूर पे वारा करेंगे हम ये जानो दिल हुजूर पे वारा करेंगे हम। अब तो दरे करम पर बुला लीजिए हुजूर बुला लीजिए हुजूर अब तो दरे करम पर बुला लीजिए हुजूर बुला लीजिए हुजूर बुला लीजिए हुजूर कब तक हमें फिराक गवारा करेंगे हम कब तक हमें फिराक गवारा करेंगे हम कब तक हमें फिराक गवारा करेंगे हम और उनको उम्र भर पुकारा करेंगे हम याद नबी को अपना सहारा करेंगे हम और उनको उम्र भर पुकारा करेंगे हम ले के भीख हक से मुहम्मद के नाम की मुहम्मद के नाम की ले के भीख हक से मुहम्मद के नाम की मुहम्मद
محمد کے نام کی، محمد کے نام کی یوں اپنی زندگی کو گزارا کریں گے ہم، یوں اپنی زندگی کو گزارا کریں گے ہم، اور ان کو عمر بھر پکارا کریں گے ہم۔ پوچھا اگر کسی نے کہ حامی تمہارا کون، تمہارا ہے کون، پوچھا اگر کسی نے کہ حامی تمہارا کون، تمہارا ہے کون، تمہارا ہے کون، سرکار کی طرف ہی اشارہ کریں گے ہم، سرکار کی طرف ہی اشارہ کریں گے ہم، سرکار کی طرف ہی اشارہ کریں گے ہم، یاد نبی کو اپنا سہارا کریں گے ہم، اور ان کو عمر بھر پکارا کریں گے ہم، نعت رسول جائیں گے پڑھتے ہوئے ریاض، پڑھتے ہوئے ریاض، نعت رسول جائیں گے پڑھتے ہوئے ریاض، پڑھتے ہوئے ریاض، پڑھتے ہوئے ریاض، تارے فنا سے جب بھی کنارہ کریں گے ہم، دار فنا سے جب بھی کنارہ کریں گے ہم، دار فنا سے جب بھی کنارہ کریں گے ہم، اور ان کو عمر بھر پکارا کریں گے ہم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، تمہارے لیے لکھ دیے، فرض کر دیے،
اور ایسا ہی فرض کیا جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا. یہ روزہ ہم پر ہی فرض نہیں ہے، ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، لیکن نوعیت میں کچھ فرق ہے، اسے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا. لہذا اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہم نے فرض کیا ہے اس کی وجہ سبب لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو. کمال ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کرے، برداشت کرے، اس سے تقوی حاصل ہو، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے. اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر مسلمان جو بفضل تعالیٰ اس عبادت سے مزین ہو رہا ہے وہ یقیناً قرآن کریم کے فرمان مبارک کے مطابق تقوی حاصل کرتا ہے. اور یہ روزہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے. اب جس فرقے سے، جس گروہ سے، جس جماعت سے تعلق ہے، میں اس پر بھی بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اصل ماخذ کس طرح جب ہم جائیں گے اور اللہ پاک ہمیں جب لے کر جائیں گے اور ہم اسے بیان کریں گے اللہ اس کے رسول کی نصرت سے، تو پھر ہر زاویے سے بات سمجھ میں آنے میں آسانی ہو جائے گی، اور کسی کو کسی حوالے سے کمزور جان کر بیان کرنا یہ مناسب نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کمزوری ہم میں بھی ہے، دوسروں میں بھی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہم ایسا رخ اختیار کریں کہ اپنی بھی اصلاح ہو جائے اور دوسرے کی بھی اصلاح اور اس کو بھی آگاہی صحیح نصیب ہو جائے. تو یاد رکھیے کہ یہ عبادت ایسی ہے جس سے انسان تقویٰ حاصل. اسی طرح اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں بھی فرمایا کہ نماز وہ عبادت ہے جس سے انسان بے حیائی سے رک جاتا ہے، بچ جاتا ہے. اور بے حیائی تو وہ ہے جو عوام الناس کے درمیان. لہذا ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر عوام الناس میں ہم بے حیائی کے عمل سے بچتے نہیں ہیں تو جان لیجئے کہ یہ نماز نہیں پڑھی گئی. اگر یہ نماز پڑھی جاتی تو یقیناً ہم کہا جائے اللہ کا فرمان تو برحق ہے، ہم ضرور کہا جائے بے حیائی سے بچ جاتے. تو میں نے ایک دفعہ اپنے والد گرامی علیہ رحمہ سے عرض کیا، حضور لوگوں نے کتاب میں یہ لکھا اور بڑی معروف بات ہے، ہمارے علماء اہل سنت اس کو بیان کرتے ہیں خاص طور اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اصل ایمان کی، اسلام کی، عبادت کی روح ہے. اور کہنے والوں نے، لکھنے والوں نے کہا کہ نماز کی حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور یہاں تک ان بد نصیب لوگوں نے لکھا، دیکھیے کہاں رسول اللہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے اور مقدس ذات مبارک ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ہے. اس کے بعد بھی دیگر لوگ ہیں درجہ بدرجہ، لیکن اللہ رب العزت کے محبوب جس کو اللہ رب العزت اپنا محبوب رکھتے ہیں، جنہیں اور جن سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، کبھی ان کے چہرے کی قسم کھاتے ہیں، کبھی ان کی زلفوں کی قسم کھاتے ہیں، کبھی ان کے عمر پاک کی قسم کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ پاک نے رخ اختیار فرمائے ہمیں آگاہی کے لیے. ہمیں آگاہی دینی تھی کہ دیکھو ہم اللہ رب العزت اپنے محبوب سے یوں محبت کرتے ہیں. لہذا حضور علیہ السلام کا اگر خیال آ جائے تو لکھنے والے یوں لکھتے رہے بدعقیدہ اور نہ سمجھ، یا علماء سو کہہ دیجیے کہ حضور کا خیال آیا نماز میں، نماز ٹوٹ جائے گی، گدھے کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو وہ اس غلط فہمی میں رہے کہ معاذ اللہ کہ رسول اللہ کی شاید عبادت کرتے. ارے عبادت تو خدا کی جا رہی ہے، ثنا سے آغاز کیا، اللہ اکبر کہا، کمال ہے.
جب اللہ اکبر کہہ دیا تو کس کی عبادت شروع ہو گئی؟ وہ رسول کی کوئی عبادت شروع ہوئی ہے معاذ اللہ. پھر سلام میں کیا پڑھا ہم نے؟ کمال کرتے ہیں. لہذا اب ان کے دلوں میں کیا تھا؟ جو کچھ لکھا ہم نے وہ ظاہری طور پہ بتایا. بھائی ہم نہ کسی کو کہا جائے خدا نخواستہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہا جائے ہم کسی کے ساتھ کہا جائے الجھنا چاہتے ہیں. اصلاحی پہلو کے لیے دونوں رخ جب تک بیان نہیں ہوں گے اصلاح نہیں ہو سکے گی. جب دوسرا رخ بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جناب یہ شاید یہ کیا ہے دوسروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمیں ٹارگٹ کرنے سے نہ اجر ملتا ہے بھائی، نہ ہمیں کوئی ایسا شوق ہے، نہ ہمیں کہا جائے ایسا کہا جائے. ہماری سوچ اور ہمارا دل و دماغ کس طرف جاتا ہے کہ کسی کو ٹارگٹ کیا جائے. ہم تو دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں جو کچھ واضح ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور جب تک کہ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھلایا جائے گا تو اس وقت تک کہا جائے سہولت کے ساتھ ہر شخص نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا ہم نے اپنے والد گرامی کی بات کی تھی. ہم سے عرض کیا حضور یہ بتائیے لکھنے والوں نے جب یہ لکھا تو آپ کا کیا ارشاد مبارک؟ تو چند سیکنڈ آپ نے خاموشی اختیار فرما کر فرمائے اعجاز الدین اللہ رب العزت کو نہ تمہاری سجدوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے تشہد کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیحات کی ضرورت ہے. اللہ کو ہمارے سجدوں قیام و رکوعوں کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں اگر قسم خدا کی اللہ رب العزت کو پسند ہے تو اللہ کو اپنے حبیب کی ادائیں پسند ہیں. وہ ادائیں جب ہم اپنا لیتے ہیں تو ہمارا رکوع بھی قبول ہے، ہمارا سجدہ بھی پسند ہے، ہمارا قیام بھی مقبول ہے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام عبادت ہے، حضور کی تقلید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے کہ اللہ کے حبیب نے جس طرح اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدہ ریزی میں پڑے رہے، جس طرح عاجزی کے ساتھ رکوع کرتے رہے، جھکے رہے، جس طرح اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے قیام کرتے رہے. اے اعجاز الدین نہ تیرے سجدوں کی اللہ کو حاجت ہے، نہ تیرے رکوع اور سجود کی ہے. اگر ہے پسند تو یوں سمجھ فقط اللہ کو اپنے حبیب کی ادائیں پسند ہیں. جب تم اور ہم ان اداؤں کو اپنا لیتے ہیں تو ہماری عبادت، ہمارا رکوع، ہمارا قیام سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتا ہے. لہذا پتہ چلا کہ جب اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے کھڑے ہوں تو پھر قیام کرے تو خیال مصطفیٰ ہو کہ اللہ کا حبیب اللہ کے سامنے اس طرح ادباً احتراماً یوں کھڑے رہتے تھے، اور اللہ رب العزت کے محبوب اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکوع و سجود کرتے تھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تشہد میں بیٹھتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اداؤں کا نام عبادت ہے، ان کی تقلید ہی ہے. لہذا تقوی میں ہم نے بات شروع کی تھی اور ہم روزے سے متعلق بات کر کے اجازت چاہیں گے. دیکھیے تقوی ہے کیا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا ہی تقوی، جس اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ہوگا. لہذا اہل بیت اطہار کا جو قرب ہے وہ ہر اعتبار سے آپ غور کر لیں. اور جو صحابہ کا پھر کہا جائے تعلق رسول اللہ سے ہے قربت کا، اولیاء تقوی اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے چاہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کھانا پینا ترک کر دیں گے جو حلال ہے، لیکن آپ نے میری رضا قبول کرنی ہے. تو آپ اللہ کے حبیب کی رضا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں گے تو ہی تقوی حاصل ہوگا، نہیں تو بھوکے پیاسے میں سبھی رہتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین یہی تقوی ہمیں بھی نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے لائیو پروگرام میں آئے. آپ ہمیں بس مزید دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ہم لوگ لائیو ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کیلگری میں 9:13 ہو رہے. It is 9:13 in Calgary. Today iftari time is at 9:25, so we have just few minutes left. Without delay, our next guest speaker, mashallah, he was with us yesterday as well.
Professor Sayyid Imam Badiuddin Sarwadi Shah Sahab is live, so I will request him to say a few words just before iftar. Professor Imam Sayyid Badiuddin Sarwadi Shah Sahab. अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहिब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपने माशाल्लाह हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद एजाजुद्दीन सोहवर्दी साहब पाकिस्तान से माशाल्लाह शरीक थे, उनके साहबजादे सैयद शहाबुद्दीन माशाल्लाह अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। टाइम क्योंकि कम है तो तकरीर नहीं, मैं सिर्फ अपने वालिद मोहतरम की एक नात के चंद अशार सुभान अल्लाह। तशरीह आपको सुना देता हूँ। देखिए, इसलिए कि मैंने इस पे तो कई दफ़ा बातें की हैं कि हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाजुद्दीन सोहवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है, जिस तरह से इमाम अहले सुन्नत अश-शाह अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है, ये जिन बुजुर्गों का कलाम है, ये सारे का सारा नज़म की सूरत में है, शेर की सूरत में है, लेकिन ये कुरान करीम और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों के तर्जुमे हैं। ये सहाबा किराम के अक़वाल हैं, ये औलिया किराम के मुशाहिदात हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन को समझाने में, दीन को समझने में बड़ी मदद करते हैं। तो टाइम नहीं है, पूरी नाज़ शरीफ नहीं, चंद अशार हैं उनके, थोड़ा सा आपको कुरान हदीस की रोशनी में कि उनके अशार जो हैं वो किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की तर्जुमानी करते हैं। बाज़ लोग जो हैं नात खानी से बिला वजह चिढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। लेकिन यकीनन जब कोई आलिम हुजूर की नात लिखते हैं तो याद रखिए वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिम्मेदारी के साथ होते हैं, और वो समझना चाहिए कि कुरान और हदीस का ही तर्जुमा और तफसीर। मसलन ये एक नात शरीफ एक से रैंडमली मैंने वालिद साहब के कलाम में से देखी। ये आपने फरमाया, तेरे जाकिर कभी भी कम ना होंगे, रहेगा जिक्र तेरा हम ना होंगे। यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जिक्र करने वाले कभी कम ना होंगे। तो क्या कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने ये नहीं कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ए हबीब, हम आपको कौसर अता फरमाएंगे, कसरत अता फरमाएंगे। आपकी उम्मत की भी कसरत होगी, आपके जिक्र की भी कसरत होगी, आपके चाहने वालों की भी कसरत होगी, आपकी औलाद पाक की भी कसरत होगी, आपके सहाबा किराम की भी कसरत होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ 23 साल की मुद्दत में, उससे 23 साल से भी थोड़ी सी कम मुद्दत में अल्लाह ताला के फजल से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पूरी दुनिया के अंदर वो इनकलाब बर्पा किया जो तारीख़ इंसानी में न इससे पहले कोई देख सका, न तारीख़ इंसानी में इसके बाद कोई देख सकेगा। कि दुनिया के अंदर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के दीन को फैला दिया और अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दिया। जब अल्लाह के दीन को पहुंचाया तो अब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजर रखा कि जहां अल्लाह उनका जाकिर है, वहां अल्लाह की मखलूक भी उनकी जाकिर है। तेरे जाकिर कभी कम ना होंगे ए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए हमारे हबीब, आपके जिक्र करने वाले पूरी दुनिया के अंदर रहे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आप जिक्र ऐसा हुआ है कि अब हमेशा बुलंदी होता रहेगा। हर आने वाला दिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र को बुलंदी की तरफ ही ले जाता है। रहेगा जिक्र तेरा हम ना होंगे, या रसूल आपका जिक्र हमेशा रहेगा। हम दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, हमारा वक्त आ जाएगा, हमारी जबान बंद हो जाएगी, लेकिन आपके जिक्र को अल्लाह ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ने फरमाया आपका जिक्र अगर इंसान बंद कर देंगे, रब तो आपका जिक्र करते ही रहेगा। रब को तो हमेशा बका है, रब अल्लाह ताला को फना थोड़ी है, सारी चीजों को फना है। तो जब अल्लाह ये कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी रसूल पाक पर दुरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। जब चाहे सारे इंसान खत्म हो जाए, क़यामत आ जाए, हर इंसान मर जाए, सारी दुनिया फना हो जाए, अल्लाह को बका है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके लिए काफी हैं, अल्लाह अपने हबीब के लिए काफी है। तो वो जाकिर अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब का, अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए हुजूर पाक को मोहम्मद बनाया। अब ये बहुत बड़ा मौजू है, मोहम्मद बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद के माने ही ये हैं, मोहम्मद के माने यही हैं कि जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जाए, जिसकी सबसे ज्यादा बात की जाए, जिसकी सबसे ज्यादा मदद सराई की जाए, जिसकी सबसे
زیادہ تعریف کی جائے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی دنیا میں احمد تھے کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے وہ تھے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذاکر بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اس طرح سے ممتاز کیا کہ حضور کا نام احمد ممتاز ہو گیا. اور جب دنیا میں آئے تو اب حضور کا ذکر سب سے زیادہ ہوگا. حضور کا نام محمد اللہ نے رکھا. حضرت عبد المطلب نے رکھا بالکل، لیکن حضرت عبد المطلب کے دل میں القاء رب نے کیا. اور محمد کے معنی ہیں جس کا ذکر سب سے زیادہ کیا جائے. میرے خیال میں ٹائم ہو رہا ہے نا علامہ صاحب؟ 5 منٹ ہے ابھی ماشاءاللہ. اچھا چلے ایک شعر اور آپ مجھے روک دیجیے گا. جی. تیرے اخلاق کو اپنانے والے، اسی نعت کا اگلا شعر ہے، تیرے اخلاق کو اپنانے والے کسی پر وہ کبھی برہم نہ ہوں گے. یعنی یہ بتایا گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام انک لعلی خلق عظیم، کہ وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملات بھی کرتے ہیں اور اس معاملات کے اندر کوئی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے تو وہ بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ اس معاملات کو حل کرتے ہیں. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے کوئی ذاتی معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو کر لیتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر بہت سارے مسلمان اس چیز کو مکس کر جاتے ہیں. کسی اور وقت انشاءاللہ اس تفصیل سے بات ہوگی. میں اپنے اوپر حملے کو تو برداشت کر سکتا ہوں، اس پہ مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی مجھ پر اعتراض کرے تو مجھے تحمل کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے. کوئی میری ذات کے اوپر اٹیک کرے تو مجھے خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کی بات کو سن کر اس کا جواب دینا چاہیے. تو اس میں تو لازمی طور پہ ہمیں برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی بات کو سمجھانا چاہیے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی حملہ کرے، حضور کی عصمت پر، حضور کی ناموس پر، اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، جناب نہیں حضور نے فرمایا تھا اچھے اخلاق اپناؤ، تو یہ بکواس جو حضور کے بارے میں کر رہا ہے اس کو چپ کر کے سن لو، یہ نہیں ہوتا ہے. یہ دین میں نہیں ہے. آپ اپنی ذاتی معاملات کے اندر صبر کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دفاع کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کو اسی طرح جذبے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کرنا ہے جس جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا دفاع کیا ہے، صحابہ کرام نے رسول کا دفاع کیا ہے، اہل بیت عظام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے. ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں تو کوئی برداشت نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، مروت کے ساتھ لوگوں کو پیش آئیں، تعلیم ان کو دیں. ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انٹرفیئر ڈائلاگ ہوتا ہے تو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہاں بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بڑے صبر کے ساتھ سن کر ان کو جواب ضرور دیتے ہیں. اور الحمدللہ آج تک یہ نہیں ہوا، کئی سال گزرتے ہیں الحمدللہ اس ملک کے اندر کہ کسی نے رسول پاک کی شان پہ اٹیک کیا ہو اور ہم نے اس کو جواب دیا ہو، وہ مطمئن نہ ہوا، مطمئن ہو گئے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی قبولیت کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزوں کو آپ کی عبادت میں قبول فرمائے. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے ہمارے لائیو پروگرام کو جوائن کیا. بس ہمارے لیے آپ مزید دعا فرماتے رہیں حضرت. جزاک اللہ. تھینک یو. انشاءاللہ اللہ برکت دے. آمین. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے 22 میں ہم لوگ یہاں پر موجود ہے. آج جیسا کہ آپ نے دیکھا، حضرت علامہ پیر سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم نے ٹریبیوٹ کی صورت میں یہ پروگرام کیا. اللہ تعالیٰ ان کا روحانی فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے قبر مبارک پر رحمت انوار کی بارش فرمائے، ان کی خدمات قبول فرمائے، اور جو ان کا جو مشن تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ابھی کیلگری میں 9:22 ہو رہے ہیں اور افطاری کا ٹائم ہے 9:25. تو ابھی ہمارے پاس 3 منٹ باقی ہے ماشاءاللہ. تو المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے روزانہ ہم لوگ اپیئر ہوتے ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز جو ہماری آپ سن رہتے ہیں، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماہ رمضان میں انسان ایک نیکی اگر کرتا ہے تو اس کا اجر 70 گنا زیادہ رب کائنات آپ کو عطا فرماتے ہیں. عام دنوں میں ایک نیکی تو ایک ہی ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں ایک نیکی کا جو بدلہ ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ 70 گنا زیادہ ہے. اور رب کائنات کی رحمت جب جوش میں آ جاتی ہے تو 70 گنا تو کیا، وہ بے حساب عطا فرماتے ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ سپورٹ کیجئے ہماری مسجد کو. یہ آپ کی اپنی مسجد ہے، گنبد خضرا مسجد، جو کہ لوکیٹڈ ہے نارتھ ایسٹ کیلگری میں. یہاں کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے وہ 5 وقت نمازیں ہوتی ہے. الحمدللہ کووڈ-19 کے باوجود ہم نے جو البرٹا ہیلتھ
کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر مسجد کو بند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہماری کاوش قبول فرمائے، ہماری کوشش قبول فرمائے، خدمات قبول فرمائے. ہمارے شاہ صاحب کے لیے ہم خاص دعا کرتے ہیں، پروفیسر امام سید بدی الدین صاحب برکاتہ العالیہ، جن کی وجہ سے یہ سب بہاریں ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، طاقت دے، قوت دے، ان کو مزید عروج ترقی عطا فرمائے، دین کے کام میں مزید استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کا سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے بینک ڈیٹیلز ہے ماشاءاللہ. بینک اکاؤنٹ نمبر ہے 0870900964401. اس کے علاوہ ای ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں office.manager@amcia.org. اس کے علاوہ آپ مزید معلومات کے لیے 403-590-8200. پھر پے پیل کے ذریعے بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اپنی مسجد کو. www.amcia.org ہماری ویب سائٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. گرین رمضان پروگرام ابھی اختتام کو پہنچنے والا ہے، کیونکہ کیلگری میں اذان ہونے والی ہے. 10 سیکنڈ رہ گئے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، کیلگری میں افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے. آپ حضرات افطاری کر لیجئے. It is time to break your fast in Calgary. It is iftari time, so you can break your fast right now. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الله.